Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم خدا میں تیرے چرنوں میں آتے ہیں. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں, تجھے جھک کر سجدہ کرتے ہیں, تیرے نام کو بدیاتے ہیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے رہا ہے. تیرا کلام جو دھو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے, جو مردے کو دو چربی سے گزر جاتا ہے. آج وہ کلام, وہ تپایا ہوا کلام جو ہمارے نسلوں کے لیے, خاندانوں اور گھرانوں کے لیے, کلیسیا کے لیے, ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. اپنے کلام سے سینا و سودا کرنا اور بڑی برکت دینا. سارا جلال عزت بزرگی تیرے نام کو ملے, بڑے اور اہم کام ہو یسوع نام میں. آمین آمین. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. عید پینتیکوست مبارک. پتہ ہے شکر ہے. عید پینتیکوست کیا مطلب ہے اس کا؟ شاباش. میں نے کہ میسج دیا تھا پچھلے سال دیا اور کہ دیتا ہی رہا نا. جب جب ہم ایسے ایونٹس آتے رہے ہیں تو ہم ضرور جو ہے وہ خدا کے کلام کو شیئر کرتے رہے. عید پینتیکوست آج ہم اسی کو سیکھیں گے. بائبل مقدس میں سے آئیے میرے ساتھ نکالیے اعمال دوسرا چیپٹر. اعمال دوسرا چیپٹر نکالیے میرے ساتھ. نکالیے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے, جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے, کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور موسپیتمیا اور یہودیہ اور کپدیکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پیمفلیا اور مصر اور لبواک کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینیہ کی طرف ہے, اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہے, مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے, اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہنے لگا یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پیر ہی چڑھا ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح سے ہر بشر پر ڈالوں گا, اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے, بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. کلام مقدس کے پڑھیں اس کے سنے جانے پر خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. 50واں کیوں بولتے ہیں؟ 50واں کیوں کہتے ہیں؟ کیوں پینتیکوست کو 50واں کہتے ہیں؟ 40 دن کے بعد یسوع مسیح جب زندہ ہوا تو زندہ ہو کر 40 دن تک یہ روئے زمین پر رہا, پھر وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, اور پھر ٹھیک 10 دن بعد روح القدس کا جو تھا وہ نزول ہوا, اور کتنے بن گئے؟ 40 اور 10 یہ بن کے کتنے گئے؟ اس لیے اس کو 50واں بولتے ہیں کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 50واں دن ہے کہ جس دن روح القدس لوگوں پر جو تھا وہ ٹھہرا. نبیوں پر یہی روح القدس ٹھہرتا تھا, نبیوں کے اوپر یہی مسا, یہی قدرت تھا. بتائیے مجھے خدا نے انسان کو کس لیے بنایا؟
یہاں پہ دو گروپ ہو گیا. ایک تو کہتا ہے کہ اس کے انسان کو بنا کہ اس کی ورشپ کرے. تو ورشپ کرنے کے لیے تو فرشتے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں جو ہر وقت اس سے قدوس قدوس کہہ کر پکارتے ہیں. تو انسان میں یہ سمجھتا کہ انسان کو بنایا اس لیے تاکہ خداوند اس سے ملاقات کر سکے, رفاقت ریلیشن میں رہ سکے. خدا رفاقت چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی رفاقت رہے. باغ عدن میں یہی تھا کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آتا تھا اور پھر آدم سے بات کرتا تھا, گفتگو کرتا تھا. وہی ہے, یہی ریلیشن خدا چاہتا ہے. اور اگر آج یہ ریلیشن نہیں ہے تو پھر آپ جتنی مرضی ورشپ کرتے رہے, جتنا مرضی وہ بالکل جیسے ہوا میں تلوار چلانے والی بات ہے. تو اب بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں نا, پیدائش پہلا چیپٹر 2 آیت میں کیا, خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. اب یہی وہ روح ہے, روح القدس وہی ہے جو ایک وقت تھا کہ پانی پر جنبش کرتی تھی, لیکن اس کو باڈی چاہیے تھی جس کے اندر آ کر وہ کام کر سکے اور اپنی جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے. اس طریقے سے اس لیے جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں, پرانے عہد نامہ کے اندر بھی یہ اس کے ترجمے کی دوسری نعمت ہے, اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر زبانیں نہیں بولتے ان کے اندر پاک روح نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا, اگر آپ کو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ پریچ کرتے ہیں اور پریچ کرتے وقت بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ توبہ کرتی ہیں, ایمان لاتی ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرنی, تو کام کس نے کیا؟ روح القدس نے. اس خاتم کے اندر تھا, اس نے غیر زبانیں نہیں بولی, اس نے باقی اور ایمان لیا. پرانے عہد نامہ میں بھی یہ روح القدس کا نزول ہوتا رہا ہے, لیکن اس وقت جو تھا وہ خاص لوگوں پر خاص وقت میں کسی کے اوپر آ گیا. لیکن اب وہ وقت ہے, اب وہ وقت آخری دنوں میں کیا ہوگا. لکھا کہ آخری دنوں میں لکھا کہ میں ہر فرد بشر پر جو ہے وہ اپنے روح کو نازل کروں گا. ایک پر نہیں, ہر فرد بشر پر, لونڈیوں پر بھی لکھا, نکرانیوں پر بھی. اور پھر کیا لکھا, تمہارے جوان رویا دیکھیں گے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. اس زمانے میں ہوگا کہ تو یہ سب کیسے کر سکتا ہے, تو نے یہ کیسے سوچ لیا. میں تو چاہتا تھا کہ تجھے ہلاک کر دوں, مار دوں, لیکن اب جا. اور پھر جتنی بار وہ جاتا ہے روح القدس کی رہنمائی میں برکت ہی دیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ بھی روح القدس تھا. اور روح القدس نہ کہ صرف ایسے تھا بلکہ یشوع کے اندر بھی خدا کا روح تھا. یشوع لکھا کہ دنائی کی روح سے مامور تھا, عقل. یہ بھی روح القدس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ عقل سے وہ مامور تھا. اور پھر اسی طریقے سے جو تھا وہ ہم قضات کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کالب کا جو چھوٹا بھائی تھا کنز, اور کنز کے جو بیٹے گتنی تھا, اس کے اوپر بھی خدا کا روح نازل ہوتا ہے. تب جا کر جو وہ 40 سال اس شہر پر قاضی رہتا ہے, حکمت سے, عقل سے, دھنائی سے. اور پھر ہم جب جدون پر دیکھتے ہیں جو منسی کے گھرانے کا تھا, چھوٹا تھا, بالکل غریب تھا, تو اس کے اندر بھی خدا کا روح آیا, طاقت آئی, قوت آئی, تو اس نے بنی اسرائیل قوم کو چھڑا دیا. پاک روح کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں. پاک روح تو اس کے اندر جب آتا ہے, بتانے کا یہ مقصد ہے کہ خدا کا روح جب آتا ہے تو وہ قوت دیتا ہے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا اعمال کی کتاب کے اندر کہ جب روح القدس تم پاؤ گے تو پھر کیا پاؤ گے بھائی؟ طاقت پاؤ گے, قوت پاؤ گے, تم پہلے جیسے نہیں رہو گے. اور اب یہ جو روح القدس آ تو گیا ہے, لیکن اب یہ جو آپ کی زندگی کے اندر کام ہو رہا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا گرافک کتنا ہے, لمیٹڈ ہے یا پھر ان لمیٹڈ ہے, وہ ٹیمپریری ہے یا پھر ٹوٹلی طور پر اس کا مثر قدرت آپ کی زندگی کے اندر ٹھہری ہے. سوچئے ذرا, سول کو سوچئے, سول پر بھی ایک بار روح نازل ہوا, روح سے معمور ہوا, اس نے نبوت کرنا شروع کی اور اس کے بعد نہیں کی. ٹیمپریری مسا ہے, عارضی مسا ہے, لیکن جو پرماننٹلی مسا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اس میں آپ نے موو کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے, اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, آپ نے خدا کی زندگی میں جھکنا ہوتا ہے, دعا کرنی ہوتی ہے. اب بہت سے لوگ وہ ایک بار یہاں پہ آتے ہیں تو ایک بار رو رو کے دعا کر لی, بڑا اچھا لگا, اور پھر اس کے بعد پھر کبھی جب ٹائم ملا تو پھر ایسا نہیں ہوتا. آپ گھر میں بھی جا کر اسی طاقت, اسی قوت کو کہیں خدا اسی مسا کے اندر مجھے لے کر جا. اور جب جیسے جیسے آپ جھکتے چلے جائیں گے ویسے ویسے خدا کا روح, خدا کی طاقت, قوت آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرنا شروع کرے گی. اور پھر آپ کا یہ مسا کا جو گرافیکل لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے, خداوند آپ کو معمور کرے گا, خداوند آپ کو اپنی طاقت اور قوت سے بھرتا چلا جائے گا. اور پھر آپ کی زندگی کے اندر پہلے سے بڑھ کر کام ہوں گے. ایسے ہی لکھا ہے سول کے اندر, سول کی زندگی کے متعلق جب آپ پڑھتے ہیں. داؤد بادشاہ,
اس نے بھی روح القدس کی معموری میں اپنے بیٹے سلیمان کو سکھایا تھا کہ بھائی اگر تو خدا کی طرف چلا گا، خدا کے ساتھ رہے گا تو بحال کیا جائے گا. آپ دیکھیں ذرا ایلیا پر بھی خدا کا مسا تھا، خدا کا روح تھا. اسی طریقے سے اس کے اسٹوڈنٹ جو الیشا تھا، اس نے کیا کہا کہ میں دگنا مسا چاہتا ہوں، میرے سے بھی زیادہ بڑا مسا چاہیے، گرافک بڑا ہونا چاہیے، پہلے سے بڑھ کر کہا. تو پھر اس پر دگنا مسا جو تھا وہ ٹھہر گیا. تو یہ دیکھیں خدا کا روح اس وقت بھی اس زمانے میں بھی کام کرتا تھا. یہ نہیں کہ یہاں پہ صرف روح القدس نازل ہوا تو سب غیر